الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا. پھر آگے فرماتے ہیں ومن اراد ان یقتال له بالمکیال الاوفى یوم القیامہ. آقا فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اسے قیامت کے دن یہ نور اور اجر و ثواب پورا ملے فلیکثر من الصلاۃ علی. آقا فرماتے ہیں اسے چاہیے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے. سبحان اللہ. درود پاک کے ویسے تو بہت سارے فضائل ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں. احادیث کی وہ کتابیں جو فضائل درود پر ہیں اس میں الگ باب باندھے گئے جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے بے شمار فضائل بیان کیے، مگر خاص جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کے کیا فضائل بیان ہوئے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو آپ ذرا سوچئے کہ یہ کیسا شاندار کنیکشن ہے، یہ کیسی شاندار حاضری ہے. درود پاک پڑھتے جائیں، رحمتیں لوٹتے جائیں، گناہ بھی معاف ہوں، محشر کے دن بھی کام آئے، دنیا میں مشکلیں حل ہوں. ایسا شاندار ہمارے پاس وظیفہ موجود ہے. مگر بدقسمتی سے میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کتنا ہم درود پڑھتے ہیں؟ آج کا مسلمان اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو روزانہ کتنی بار یاد کرتا ہے؟ آج فضول باتوں کے لیے وقت ہے، آج سوشل میڈیا کے لیے بہت ٹائم ہے، ٹیلی فون پر نہ جانے ہمارا کتنا وقت گزر جاتا ہے، نیوز چینل اور اخبار پڑھنے میں، دوستوں میں گپ شپ کرنے کا وقت ہے. نہیں ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا وقت نہیں ہے. ایسا نہ کیجیے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. چوٹ کرنے کے لیے ساہیوال والوں، چوٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جناب جو جتنی بار درود پاک پڑھے گا اتنے روپے ملیں گے. اب آپ بتائیے کتنی بار پڑھیں گے لوگ؟ سارے کام چھوڑ کے یار روز 10,000 درود پاک پڑھ لوں، روز کے 10,000 روپے. چلے 1 روپیہ نہیں، میں کہتا ہوں 1000 روپے ملیں گے ایک درود پر. پھر تو شاید دکانیں بھی لوگ بند کر دیں گے. جناب روزانہ ہی لاکھوں روپے بچ جائیں گے. میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں 1000، 100 یا 1,00,000 کی ویلیو ہے یا اللہ کی رحمت کی ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی کوئی چیز رب کی رحمت کے آگے نا. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. مگر ہم عجیب لوگ ہیں، ہمیں ایک محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے میں جانا پڑے جہاں دودھ 5 روپے کلو سستا ملتا ہو، وہاں چلے جائیں گے یار فائدہ ہے. لیکن درود تو گھر بیٹھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، مگر پھر بھی نہیں پڑھتے. میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آپ درود پاک پڑھنے کے عادی ہو جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ فیل کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ میری مشکلیں حل ہو رہی ہیں، میری طبیعت اچھی ہو رہی ہے، میں فریش فیل کر رہا ہوں. ارے آپ کیوں نہ فریش فیل کریں گے کہ آپ اللہ کی رحمتوں میں نہا رہے ہیں نا. اچھا اب آخری بات اس موضوع پر پھر آگے چلتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے فضائل تو بڑے بیان ہوتے ہیں. ہم نے کئی بار انشاءاللہ کہہ کر نیت بھی کی ہوتی ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ 2-4 دن تو یاد رہتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. ایشو یہ ہے کہ ہم نے درود پاک پڑھنے کو نیت تو چاہتے بھی ہم پڑھیں، انتظام نہیں کیا. زندگی میں جس چیز کا انتظام کیا نا وہ ہو جاتی ہے. جو چاہتا ہے کہ میں 3 ٹائم کھانا کھاؤں اس کا کھانا نہیں چھوٹتا، وہ ناشتہ بھی کرتا ہے، دوپہر کا بھی کھاتا ہے، رات کا بھی کھاتا ہے. جس کو پتا ہے کہ میں نے صبح آفس جانا ہے تو وہ روز آفس بھی جاتا ہے، اس کی آفس نہیں چھوٹتی. جس کو اسکول جانا ہے اس کا اسکول بھی چھوٹتا. جس نے اچھا اب آپ یہ کہیں گے یہ تو زندگی کے معمولات ہیں. ماشاء اللہ یہاں بڑے نمازی بیٹھے ہوں گے، جو 5 وقت کا نمازی ہے نا، پکا نمازی، اس کی نماز نہیں چھوٹتی. اس کی نماز رہ جائے تھوڑی سی تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ مثال کے طور پہ اگر ابھی عصر کا وقت ہو جائے تو جو پکے نمازی ہوں گے نا وہ گھڑی دیکھیں گے، یار نماز پڑھنی ہے، عصر کا ٹائم ہو گیا. کیوں؟ آٹومیٹکلی ان کو ریکال ہوتا ہے، انہوں نے نماز کو اپنی زندگی کا پارٹ بنایا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روز درود پاک پڑھیں تو ہمیں درود پاک کا شیڈیول بنانا ہوگا،
ہمارے دن میں درود ٹائم کون سا ہے یہ بنانا ہوگا، اس کے لیے پلان کرنا ہوگا. میں ایک مشورہ دیتا ہوں. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے تسبیح جو ہے نا وہ زبان کی لگام ہے. آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھنا شروع کر دیں، آپ آٹومیٹکلی درود پڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ اس کا انتظام کر لیں، ایک جیب میں رکھیں، گاڑی چلاتے ہیں گاڑی میں بھی رکھ لیں، ایک آفس میں رکھ لیں، ایک جہاں سوتے ہیں بیڈ روم میں اپنے بیڈ کے ساتھ ایک تسبیح رکھ لیں. کاؤنٹر والی تسبیح زیادہ اچھی رہتی ہے، اس میں تعداد بھی پتہ چل جاتی ہے. تو یہ 3-4 جگہوں پر آپ تسبیح رکھ دیں اور پریکٹس کر کے دیکھ لیں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی گاڑی کی جو اسٹیئرنگ ہے جہاں آپ کا ہاتھ رہتا ہے وہاں کاؤنٹر تسبیح کو اسٹیپل کر لیں یا چپکا لیں اس کو. اب آپ دیکھیں گھر سے آفس جاتے جاتے خود بخود آپ کا ہاتھ چلنا شروع ہو جائے گا. آپ گاڑی بھی چلا رہے ہوں گے، درود بھی پڑھ رہے ہوں گے، رحمتیں برس رہی ہوں گی، سارا راستہ خیر سے بھی طے ہو جائے گا. آپ آفس پہنچ کے حیران ہو جائیں گے کہ میں نے گھر سے آفس آتے آتے 200 بار درود پاک پڑھ لیا، واپس جاتے 200 بار درود پاک پڑھ لیں گے. اب میں نے کہا نا اگر یہی فارمولہ ہوتا کہ 1000 روپے ملیں گے ایک درود پر تو میں بندہ رکھ لیتا کہ دیکھو جب مجھے خاموش دیکھو تسبیح پکڑا دینا، کیونکہ مجھے جناب تجھے 20,000 دینے میں روزانہ لاکھ روپے کما لوں گا. تو میں درود کی رحمتیں برکتیں اگر امیجن کرنا شروع ہو جاؤں کہ اتنا ثواب اتنی نعمتیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے، حدیث پاک کا مضمون ہے، قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ ہوگا، the closest from amongst you، سب سے نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. مجھے بتاؤ محشر کے دن اگر نبی پاک کے قریب ہو گئے تو پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا. انہوں نے ہی شفاعت کرنی ہے تو درود پاک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ نعمت ہے اللہ کی ہمارے لیے، یقین کریں نعمت ہے. آپ اپنا لیجئے. آج میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. جتنے ہو سکے پڑھیں، 1200 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں. سبحان اللہ، 1000 بار درود پڑھنے کی فضیلت سن لو. حدیث پاک کا مضمون ہے جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اللہ اکبر. کتنی دیر لگتی ہے 1000 بار درود پڑھنے میں؟ 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. لیکن ہم پڑھنا شروع تو کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پاک. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک. مختصر درود پاک پڑھتے جائیے، رحمتیں لوٹتے جائیے. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. پڑھیں گے روزانہ انشاءاللہ. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر چند مدری پھول میں نے اس اجتماع میں دینے ہیں، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان بن جائے، سکسیسفل لائف گزارے، چاہے وہ کاروبار میں ہو، چاہے وہ تعلیمی میدان میں ہو، چاہے وہ فیملی ممبر ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ عالم دین ہو. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی فیلڈ کا، اپنے شعبے میں ایک کامیاب زندگی گزاروں. ناکام ہونا کوئی پسند نہیں کرتا، انسکسیسفل، پیچھے رہ جانے والا، ہار جانے والا کوئی نہیں چاہتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کامیابی کے راز، کامیابی کیسے ملے گی، وہ ہم انسانوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ بتائیں کیسے کامیابی ملے گی. آپ نے بزنس میں بڑی ترقی کر لی، آپ طریقہ بتا دیں. آپ نے جناب اسٹوڈنٹ لائف میں بڑی ترقی کر لی، آپ بتا دیں. ہم لوگوں سے، مخلوق سے پوچھتے ہیں ہمیں بتاؤ ہم کامیاب کیسے ہوں گے. آئیے آج میں آپ کو خالق کی زبانی بتاتا ہوں ہم کامیاب کیسے ہوں گے. جس نے اور مجھے اور آپ کو بنایا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، سچ اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ، میں بتاؤں یا آپ بتائیں کامیاب کیسے ہوں گے، یا جس نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ بتائے کہ کامیاب لوگ کون ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کامیاب لوگ کون ہیں خود ارشاد فرما دیا ہے. چند آیتیں ہیں قرآن کی، کمال کی آیتیں ہیں. اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں ڈیفینیٹلی، کوئی شک ہی نہیں کہ قرآن تو لا ریب ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر ہم آج جو فارمولہ میں قرآن کے ذریعے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کاروباری ہیں، آپ فیملی ممبر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جو جس فیلڈ میں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ پر ہم سب کا ایمان، قرآن پر ہم سب کا ایمان، ڈیفینیٹلی اگر ہم نے یہ فارمولہ اپنا لیا جو رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، ہم ہر فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ نے کامیاب لوگوں کے اوصاف خود قرآن میں بیان فرمائے ہیں. اچھا، یہ سورت بھی بڑی پیاری ہے. یہ سورت جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی نا، سورہ مومنون کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز سنائی دیتی. ایک دن وحی نازل ہوئی، ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے کہ سمجھ گئے کہ پیارے آقا پر نزول وحی ہو رہا ہے. اب جب یہ کیفیت ختم ہوئی نا، وحی کی کیفیت ختم ہوئی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور قبلہ روح ہو کر دعا مانگی. نبی پاک نے، اے اللہ ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا،
ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ کرنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد اب آقا نے بتایا کہ مجھ پر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس نے ان مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آقا نے فرمایا 10 آیتیں ہیں، جس نے اس پر عمل کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کی۔ میں صرف آج 10 آیتوں پر بیان کرنے آیا ہوں، اور یہ فارمولا ہے، اٹ از دا وے ٹورڈ جنہ، پاتھ ٹورڈ جنہ۔ اگر جنت میں جانا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو یہ وہ راستہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ہم سب کو عطا فرما دیا ہے۔ سورہ مومنون کی پہلی 10 آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا قد افلح المؤمنون۔ پہلی آیت، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے۔ پہلا کام ایمان لانا، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ ہم نے اس پہ کوئی ایفرٹ نہیں کی ہے، ہم نے کوشش نہیں کی، اللہ کی مہربانی دیکھو۔ رب چاہتا ہم کسی کافر کے گھر میں، غیر مسلم کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، اللہ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا۔ زندگی میں پہلی بات جو میرے اور آپ کے کانوں نے سنی نا، پہلی آواز جو سنی، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، وہ اللہ اکبر سنی۔ اللہ کی پاکی ہم نے سنی اذان کی صورت میں۔ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب دوسری آیت، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اب ایمان والوں کی عادتیں کیا ہوتی ہیں؟ کون لوگ کامیاب ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ فیلڈ والے لوگ بہت اچھے ہیں، پھر بتاتے ہیں اس میں یہ اوصاف ہیں، کیٹیگریز یہ ہیں، اس کی وصف یہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے کامیاب ہوئے۔ ایمان والے کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ترجمہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع والے ہیں، جو نماز دھیان سے پڑھتے ہیں۔ پہلا وصف یہ فرمایا کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع اپناتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ اے ساہیوال کے اس اجتماع میں آنے والوں اور اے مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہم ایسے ایمان والے ہیں؟ بدقسمتی کے ساتھ، افسردہ دلی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پہلے نماز تو پڑھیں پھر خشوع کی بات کریں۔ ادھر میجورٹی، کثرت مسلمانوں کی وہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتی۔ ایک سروے کے مطابق مسلمانوں کی پاکستان کے اندر مسلمانوں کی 5 سے 6% آبادی 5 وقت نماز پڑھتی ہے۔ اب آپ بتائیے کیسے رحمتیں نازل ہوں گی، کیسے کامیاب ہوں گے؟ پہلا وصف جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اپناتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی یاد میں مستغرق ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر تو نماز ہی نہیں پڑھتے، مگر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کے دل کہاں ہوتے ہیں، ان کی خیالات کہاں ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ جو نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، بالکل بے دلی کے ساتھ عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ نماز میں، دھیان ہی نہیں ہوتا نماز میں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ اے بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ مگر آج تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے، کون آیا نماز پڑھنے، کون نہیں آیا، کس نے کیا پہنا ہے، یا پھر کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ آج حال یہ ہے کہ وہ ایک شخص کے بارے میں آتا نا، کاروباری آدمی تھا، روزانہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا تھا۔ ایک دن عشاء کی جماعت چلی گئی، جب عشاء کی جماعت چلی گئی تو رونے لگا۔ تو لوگوں نے کہا یار بڑا کمال کا بندہ ہے، اتنی محبت جماعت سے، رونے لگا۔ کہ کوئی بات نہیں، کل مل جائے گی، دوبارہ جماعت سے پڑھ لینا۔ کہتے نہیں، بات یہ امام صاحب جب 4 رکعت عشاء کی پڑھاتے تھے میں سارا دکان کا حساب کر لیتا تھا، اب اپنی پڑھوں گا تو حساب کے لیے الگ ٹائم دینا پڑے گا۔ تو آج یہی حال ہے کہ جناب نماز کے اندر ہی ساری پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ آج دنیا میں کسی اہم شخصیت کے پاس جانا پڑے، سمجھیے میری بات کو، آپ کو کوئی آپ کے شہر کا سب سے بڑا آدمی بلا لے، پاکستان کا کوئی بہت بڑا وزیر، کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بڑی عہدے کا شخص بلائے آپ کو، منسٹر کے پاس آپ کو جانا ہو کسی فائل کو لے کر،
اب کیسا کانشیس ہوتا ہے، کتنا فوکس ہوتا ہے، کتنی توجہ کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے اس کے سامنے کہ یار 5 منٹ ملیں گے اپنی بات پوری کر لوں گا، صحیح طریقے سے بات سمجھاؤں گا. نوکری کے لیے انٹرویو دینے جانا ہو، ویزا کے لیے ایمبیسی جانا ہو، سچ بتاؤ کتنی تیاری کرتے ہیں. رات تو نیند نہیں آتی کہ پتہ نہیں کیا سوال پوچھ لیا جائے، کپڑے کیسے ہونے چاہیے، کانفیڈنس کیسا ہونا چاہیے. بندہ ٹپ لے رہا ہوتا ہے کسی سے، یار بتا دو کیا کیا پوچھیں گے. تم دنیا میں کسی افسر کے پاس جاؤ، تیاری کے ساتھ جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جب اللہ اکبر کہہ کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو دماغ کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے. ارے نماز کا اہتمام کیسا ہونا چاہیے. آج ہم دعوت میں جاتے ہیں، بلکہ اس اجتماع میں آپ آئے ہوں گے، اچھی بات ہے کہ جب ہم کسی تقریب میں جائیں تو صاف ستھرے خوشبو لگا کر اپنے بالوں کو بنا کر جاتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن جب میں کسی کی دعوت میں جاؤں تو تیار ہو کر جاؤں، اور اللہ کے گھر میں جاؤں تو کوئی تیاری نہ ہو. کپڑوں سے بو آ رہی ہوتی ہے، لوگوں کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے، پسینے میں شرابور ہوتے ہیں. کیا اس حال میں کسی مالدار کے گھر دعوت میں جاؤ گے؟ کسی رشتہ دار کے گھر جاؤ گے؟ ان کے گھر جانا ہے تو پورے محلے کو پتا چلتا ہے کیونکہ اتنی خوشبو لگا کر جاتا ہوں. اور اللہ کے گھر جانے کا کوئی اکرام نہیں، کوئی عزت نہیں. سوچیے اپنے آپ سے، ارے مسجد اللہ کا گھر ہے، میں رب کا مہمان بن رہا ہوں. زیادہ تیاری ہونی چاہیے، زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. تو بہرحال نماز پڑھیں خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، ایسی عبادت کریں کہ جب نماز پڑھیں تو اللہ کا خیال ہو. ہمارے اسلاف کیسے نماز پڑھتے ذرا سنیے. ایسے انداز ہوتے کہ ہم سنیں تو حیران ہو جائیں. بڑا عجیب واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے مجاہدات اور ان کی عبادات کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کسی غزوے میں تھے. واپسی پر ہم پہاڑی علاقے سے گزرے تو نبی پاک نے فرمایا یہیں قیام کر لو. سب صحابہ کرام آرام کی خاطر وہاں ٹھہر گئے. اللہ عز و جل کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آج رات سارے آرام کر رہے ہیں، پہرا کون دے گا؟ تو ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور ہم دونوں مل کر پہرا دیں گے، باقی سب کو کہیں آرام کریں. چوکیدار ہو تو بندہ سو جاتا ہے، تو باقی لوگ سو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی. اب دونوں نے مشورہ کیا، انصاری صحابی نے، کہ ہم ایسا کرتے ہیں آدھی رات ہم میں سے ایک پہرا دے گا تو دوسرا سو جائے، پھر جب وہ اٹھ جائے گا تو دوسرا سو جائے گا. ایک باری باری ڈیوٹی باندھ لی. ٹھیک. تو اب ایک صحابی نے کہا کہ آپ آرام فرمائیں، میں جاگتا ہوں، پھر آپ پہرا دینا. تو وہ مہاجر صحابی سو گئے اور انصاری صحابی جاگنے لگے. کچھ دیر کے بعد انہوں نے سوچا جاگنا ہی ہے تو نماز نہ پڑھنا شروع کر دیں. انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب ذرا سنیے گا، چوکیداری پہرا دیا جا رہا ہے، دشمن کا خوف ہے، اور رات کی اندھیری رات، کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ فرض نماز نہیں ہے، نفلی نماز انہوں نے شروع کر دی. کچھ دیر کے بعد جب وہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے لگے تو دشمنوں میں سے ایک شخص آیا، اس نے دور سے دیکھا کہ سارے صحابہ سو رہے ہیں اور مسلمان، اور ایک ہی بندہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. اس نے کمان پر تیر چڑھایا اور جو صحابی نماز پڑھ رہے تھے ان کو تیر مار دیا. تیر آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا، مگر ان نے کوئی حرکت نہیں کی، نماز جاری رکھی. اللہ کی یاد میں ایسے مست تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا جسم میں تیر لگ گیا. وہ حیران ہو گیا، اس نے دوسرا تیر مارا، دوسرا تیر آپ کے جسم میں لگ گیا، مگر اس کے باوجود آپ نماز میں مشغول رہے. تیسرا اس ظالم نے تیر مارا، وہ بھی آپ کے جسم اقدس میں اتر گیا. آپ نے جناب نماز نہ توڑی، لیکن جب آپ نے رکوع و سجود کر لیے، سلام پھیر لیا، اب اپنے ساتھی کو جگایا. جب اس کافر نے دیکھا کہ یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھی اور بھی موجود ہیں، وہ فوراً بھاگ گیا. مہاجر صحابی نے اپنے اس رفیق صحابی کی جب حالت دیکھی، جلدی جلدی اس نے ان کے جسم سے تیر نکالے اور فرمایا کہ دشمن نے آپ پر جب حملہ کیا ہمیں کیوں نہیں جگایا؟ اس پر قرآن و نماز کے شہدائی اس انصاری صحابی نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے نماز میں ایک سورت شروع کی ہوئی تھی اور میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ سورت ادھوری چھوڑوں اور نماز توڑ ڈالوں. خدا کی قسم اگر مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہرے کی ذمہ داری نہ دی ہوتی تو اپنی جان دے دیتا مگر سورت مکمل کرتا. لیکن مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ پہرا دینے کا حکم فرمایا تھا، میری ذمہ داری تھی اور میری ذمہ داری تھی کہ میں اس کو احسن طریقے سے سر انجام دوں. جب میں نے دیکھا کہ بہت زخمی ہو گیا ہوں، احساس ذمہ داری کی وجہ سے نماز کو مختصر کیا تاکہ آپ کو جگا دوں اور دشمن مزید حملہ نہ کر سکے. سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ جب نماز میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا دنیا سے نکل جاتے تھے، اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتے تھے. مگر آج ہم ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ نماز پڑھیں تو پتہ نہیں کتنے خیالات ساتھ ہوتے ہیں. خشوع و خضوع تو بڑی دور کی بات ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. وہ لوگ جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو نماز کے احکام کو صحیح نہیں جانتے، ایسا لگتا ہے کوئی ریس لگی ہوئی ہے. صحیح نماز پڑھنے والا 4 رکعت پڑھے، دوسرے جناب پوری نماز پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں. سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کے پاس ایک شخص مسجد میں آیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس نے نماز پڑھی, نبی پاک کے پاس آ کر پھر اس نے سلام کیا, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا, فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, تمہاری نماز درست نہیں ہے. وہ واپس گیا, پھر نماز پڑھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو پھر سلام کیا, نبی پاک نے سلام کا جواب دیا, ارشاد فرمایا جاؤ واپس جا کر نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا, آقا واپس بھیجتے, کہتے جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. اب وہ شخص کہتا ہے کہ حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, حضور مجھے تو ایسی ہی نماز پڑھنے آتی ہے, 3 بار آپ نے کہا, تینوں بار پڑھ لی, آپ بار بار کہیں گے مجھے آتی ایسی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کیا فرمایا, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو, پھر اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو, پھر اطمینان سے رکوع کرو, پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ, پھر اطمینان سے سجدہ کرو, پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اس طرح پوری نماز مکمل کرو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اطمینان سے نماز پڑھنا تعدیل ارکان کہلاتا ہے. مگر آج تو حال یہ ہے, بندہ رکوع میں جاتا نہیں کہ کھڑا ہو جاتا ہے, سجدے میں جاتا نہیں کہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو کنوے کی طرح ٹھونک مارنے والا کہا گیا. سوچئے, پتا چلے 15 سال نمازیں پڑھی, 25 سال نمازیں پڑھی اور نماز ایک قبول نہ ہوئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس فرض کو پورا ضرور کرنا ہے مگر پراپر طریقے سے پڑھنا ہے. ایک سوال ویسے کرنا چاہوں گا, ہم نے بہت ساری چیزیں زندگی میں سیکھی ہیں, میٹرک کیا ہوگا, گریجویٹ کیا ہوگا, ٹائپنگ سیکھی ہوگی, کمپیوٹر سیکھا ہوگا, ڈرائیونگ سیکھی ہوگی. یہ سب کیوں سیکھا؟ ضروری سمجھا. سب سے اہم فرض, سب سے امپورٹنٹ فرض نماز ہے. ہم نے کہاں جا کے نماز سیکھی؟ ویسے بڑی اہم بات ہے. ہم نمازی بھی جو نماز پڑھتے ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں, آپ نے کس مدرسے میں جا کر, کس عالم دین کے پاس جا کر کہا کہ حضور مجھے نماز سکھا دیں؟ ہم نے تو نماز لوگوں کو دیکھنا شروع کیا, ویسے پڑھنا شروع کر دی. پراپر نماز کا کورس کہاں سے کیا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سب سے امپورٹنٹ چیز جو نماز ہے, نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. اول تو پڑھتے نہیں, پڑھتے ہیں تو سیکھتے نہیں. خدا را سمجھنے کی کوشش کیجیے. میں آپ کو قرآن کے ذریعے عرض کر رہا ہوں, نماز سیکھیے. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے بدری ماحول. اس ماحول میں صرف پرابلم بتایا نہیں جاتا, پرابلم کا سولوشن بھی دیا جاتا ہے, حل بھی بتایا جاتا ہے. امیر اہل سنت نے ایک ایسا شاندار ہمیں تحفہ دیا. اب دعوت اسلامی میں 7 دن کا فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے. ہاں, آپ کہیں گے یار میں 25 سال کا نمازی اب کورس کروں. جی بالکل آپ کر لیجئے, اور میں دعویٰ کرتا ہوں آپ کورس کر کے کہیں گے کہ بڑا اچھا ہوا میں نے کورس کر لیا, مجھے کتنی باتیں پتہ ہی نہیں تھی, میں تو سمجھ رہا تھا میں صحیح پڑھ رہا ہوں. ایک بار چیک کروانے میں تو حرج نہیں ہے نا. بندہ کہتا ہے میں بالکل صحت مند ہوں, صبح نہ پیٹ میں درد ہوتا ہے نہ سر میں درد ہوتا ہے, اور جب جا کر ڈاکٹر اس کے لیبورٹری ٹیسٹ کرواتا ہے تو پتا چلتا ہے شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, اور اندر کولیسٹرول بھی آ گیا ہے. بھائی آپ تو ٹھیک چلتے تھے, آپ تو اپنے آپ کو صحت مند کہتے تھے. میں دکھتا صحت مند ہوں, اندر کیا کیا لے کے گھوم رہا ہوں پتا نہیں ہے. آپ دکھتے نمازی ہیں, میں دکھتا نمازی ہوں. نماز ٹھیک ہے کہ نہیں وہ تو عالم دین بتائیں گے نا, جو صحیح طریقے سے نماز کا کورس کروائیں گے وہ سکھائیں گے کہ ہمارے مخارج درست ہیں کہ نہیں. ساری زندگی نماز پڑھتے رہے اور اللہ نہ کرے گناہ ہی ملتا رہا. تو برائے کرم آپ تمام تاجران جو آئے ہیں, جتنے اسلامی بھائی ہیں, میں دعوت اسلامی والوں سے بھی بات کر رہا ہوں, 25 سال ہو گئے نا آپ کو مدنی ماحول میں, آپ بھی فیضان نماز کورس کر لیں. ایک بار لیبارٹری سکین کروا لیں. مدنی لیبارٹری سے سکین کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جناب سن لیجئے میری نماز درست ہے کہ نہیں. درست ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے, الحمدللہ میری نماز ٹھیک ہے. لیکن یہ بڑا ضروری ہے. اب آئے نماز میں خشوع و خضوع کیسے حاصل ہو. تو میں ایک تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وجہ کیا ہے دل نہ لگنے کی. ایک تو وہی ہماری غفلتیں ہیں, دوسرا ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتا. میں پتہ ہی نہیں قاری صاحب امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں یا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ نماز میں جو سورتیں پڑھتے ہیں نا, اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو ہمیں بہت پیاری تفسیر قرآن عطا فرما دی ہے. تفسیر قرآن صراط الجنان 10 جلدوں پر مشتمل ہے, آسان اردو میں, آج کے تقاضے کے مطابق بڑی ایزی اردو ہے. اب آپ کے 10 جلدیں میں کدھر سے پڑھوں گا, پڑھنی تو چاہیے, لیکن آپ ایک مشورہ دیتا ہوں, کم از کم آخری پارہ 30ویں پارے کو ترجمہ اور تفسیر سے آپ کم از کم 3 بار پڑھ لیں. سورہ یاسین کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں, سورہ ملک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں, چند چیزیں پڑھ لیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب امام صاحب تلاوت کریں گے, عموماً امام صاحب مسجدوں میں انہی صورتوں سے تلاوت کرتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ, اللہ کی رحمت کی بات ہو رہی ہے, قیامت کی بات ہو رہی ہے, عذاب الہی کی بات ہو رہی ہے, بخشش کی بات ہو رہی ہے. جو بات ہو رہی ہوگی آپ امام صاحب کے ساتھ ہوں گے, آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. یقین کریں, میں یقین سے کہتا ہوں, جو ماشاءاللہ جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں, جن کو تلاوت سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا, ان کا دل نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائے, وہ اور رب کا کلام سنائیں, وہ اور میری رب کی باتیں بتائیں. کبھی آنسو نہیں رکتے, کبھی دل جھومنے لگ جاتا ہے, کیونکہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا بیان ہو رہا ہے.
تو اگر آپ کو قرآن انڈرسٹینڈ ہونا شروع ہو جائے، سورہ فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، سورہ اخلاص کا ترجمہ یاد کر لیں، آخری 10 سورتوں کا ترجمہ یاد کریں، آپ کو پتہ تو چلے کہ بات کیا ہو رہی ہے. کہ جب سورہ فیل کی تلاوت ہو تو آپ اصحاب فیل کے واقعے کو یاد کر لیں، جب سورہ قریش کی بات ہو تو آپ کو پتہ ہو کیا بات ہو رہی ہے. جناب آپ یہ سنتے جائیں گے تو آپ جناب اپنے اس تمام کیفیت کے اندر شامل ہو جائیں گے اور آپ کے اندر وہ چاشنی، وہ محبت بڑھنا شروع ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے یہ ذہن بن جائے کہ مجھے صحیح اور پیاری نماز پڑھنی ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز جو ہے نا وہ کتنی بڑی نیکی ہے آپ کو پتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے اور وہ ان کے ایک بھائی شہید ہو گئے تھے اور دوسرا 1 سال تک زندہ رہا. سیدنا طلحہ بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں فوت ہونے والے بھائی اپنے شہید بھائی سے پہلے جنت میں داخل کر دیا گیا. نبی پاک سے کہتے ہیں حضور ایک بھائی شہید ہوا، ایک سال مزید زندہ رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ بعد والا جو صحابی تھا، بھائی تھا، وہ جنت میں پہلے چلا گیا، شہید بعد میں گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ حضور مجھے بڑا تعجب ہے اس بات پہ کہ ایسا کیوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اس نے شہید بھائی کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے 6000 رکعتیں نہیں پڑھی 1 سال کے اندر؟ سال میں اتنی رکعتیں ادا نہیں کی؟ ابن حبان کی روایت میں ہے تو پھر ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کی دوری کیوں نہ ہو جائے. یعنی یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی، اللہ تعالیٰ سے طویل عمر کی دعا کرنی چاہیے اور نیکیوں والی زندگی کی دعا کرنی چاہیے. یعنی اگر بندہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے تو نیکیاں کو میٹر جاری ہے نا. فجر پڑھی اور نیکیاں، ظہر پڑھی اور نیکیاں، عصر پڑھی اور نیکیاں، عبادت کی اور نیکیاں، درود پڑھی اور نیکیاں. جلدی جو چلا گیا اس کے اعمال کم اور زیادہ زندگی پائی اور نیکیوں والی پائی اس کی نیکیاں زیادہ. مگر آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں جو جتنی زندگی گزار رہا ہے اتنے گناہ بڑھا رہا ہے. ہمارا ہر گزرنے والا دن انکریز کر رہا ہے ہمارے ڈیبٹ کو، ہمارے اکاؤنٹ کو مائنس میں لے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی خامی ہے، خدا را سمجھو. ہم ڈے بائی ڈے روزانہ اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں. کسی دن بھی جانا ہے نا. تو ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھنی چاہیے یا گناہ بڑھنے چاہیے؟ اپنے آپ سے پوچھئے کب تیاری کریں گے آخرت کی؟ کب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے؟ مرنا نہیں، صرف پیسہ ہی کمانا ہے، صرف مال ہی کمانا ہے، صرف فیکٹریاں، دکان، کاروبار ہی بڑھاتے جانا ہے اور یہ تمام چیزیں چھوڑ کے قبر میں جانا ہے. اور وہاں اگر تہی دامن رہے، خالی ہاتھ رہے تو کیسے جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ آؤ جو مومنین کامیاب ہیں ان کے مزید اوصاف سن لیجئے. اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. ترجمہ، اور وہ جو فضول باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، وہ لوگ جو کامیاب ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے اپنے مقصد پر زندگی گزاری وہ کامیاب ہو گئے. ادھر جناب خالی ویلے بیٹھے ہیں اور کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کی ٹو، کبھی اس کی جاسوسی، کبھی اس کے بدگمانی، انہی کاموں میں زندگی گزار دی. اب رہی صحیح کسر سوشل میڈیا میں نکال دی. ہمیں کیا پڑی ہے 2 گھنٹے روزانہ سوشل میڈیا پہ دیکھنا کہ کیا چل رہا ہے؟ بھائی انہی 2 گھنٹوں میں قرآن نہ پڑھ لوں، میں علم دین نہ سیکھ لوں؟ فضول باتوں میں وقت گزر رہا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، اپنی آنکھ، اپنے دل، اپنی زبان کو بیکار باتوں سے بچائے، کیونکہ یہ ہے کامیاب لوگوں کا وصف. آگے قرآن فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون. اب وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں. اللہ نے مال دیا ہے، پوری زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ دینے میں کنجوسی نہ کریں. یہ زکوٰۃ ہمارے مال کا میل ہے، یہ میل نکل گیا مال اور صاف ہو جائے گا اور ترقی ہوگی مال میں. جتنے بزرگ بیٹھے میں ان سے سوال کرتا ہوں، میری بات کی تائید کریں گے، جو پوری زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی رحمت سے اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے. کیوں بھائی؟ اگلے سال مال اور بڑھ گیا، زکوٰۃ دی، اللہ نے اور برکت ڈال دی. مگر آج ایسے بھی لوگ ہیں جن کی جان نکلتی ہے، وہ حساب جب کرتے ہیں نا، او ہو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے، دل پہ بھار پڑ جاتا ہے. اللہ کے بندے تجھے 10 لاکھ بھاری پڑ رہے ہیں، شکر ادا نہیں کیا. اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ بنی ہے نا. 4 کروڑ بھی 10 لاکھ بنتی ہے نا. شکر ادا کرو، اللہ نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. آج جو ہمارے پاس زکوٰۃ لینے آ رہے ہیں، میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب، یہ مقام دیا کہ اللہ نے کروڑوں سے ہمیں اچھا بنایا، ہمیں دینے والا بنایا، سچ بتاؤ میرا تو کام یہ ہونا چاہیے تھا میں زکوٰۃ بھی دیتا اور سجدہ شکر بھی ادا کرتا. مالک تیری مہربانی، تو نے مجھے اتنا دیا کہ میں آج دینے والا ہوں، میں مانگنے والا نہیں. مگر آج لوگ زکوٰۃ دیتے میں بھار محسوس کرتے ہیں، مشکل فیل کرتے ہیں. اللہ کے بندو ایسا نہ کرو. یہ کامیاب لوگوں کے اوصاف ہیں کہ وہ زکوٰۃ خوش دلی سے اللہ کی رضا میں دیتے ہیں. آج عبادت لوگ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے احسان کرتے ہیں.
ارے جو نماز پڑھتا ہے وہ شکر ادا کرے اللہ کا. اللہ تو نے پیر دیے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں. پوچھو ان سے جن کے پیر ہی نہیں ہیں یا جو بیچارے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے, ترستے ہیں کہ پیر سلامت ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے. آج جس کے پیر سلامت ہے اس کو تراویح بھاری لگتی ہے کہ تب 20 رکعتیں پڑھنی پڑیں گی. اللہ کے بندے, رب نے تجھے پیر دیے, 20 کے بعد 2 رکعت شکرانے کے بھی پڑھ کے مالک تیری مہربانی اس قابل کیا کہ کھڑے ہو کر میں تراویح پڑھ سکا. عجیب معاملہ ہے. دنیا کا دستور ہے کہ جو ہمیں کچھ دے ہم اس کو شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمیں ایک تحفہ دے ہم اس کے تھینکس فل ہو جاتے ہیں, ہمیں نوکری دلائے ہم ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمیں وقت پر قرض دے دے ہم ساری زندگی چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو. ارے تمہارے ساتھ دنیا میں کوئی ایک بھلائی کرے تم اسے خوش کرتے ہو. اللہ نے اتنی تمہارے ساتھ مہربانیاں کی ہیں, وہ دن رات رحمتیں برسا رہا ہے. کبھی نہیں سوچتے اللہ کا شکر ادا کروں, کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہونا کیا چاہیے تھا, وہ عطائیں بڑھاتا, ہم صدقے بڑھاتے ہیں, ہم سجدے بڑھاتے, ہم شکر بڑھاتے. مگر آج یہ ہو گیا ہے کہ وہ عطائیں بڑھاتا ہے, بندہ جرم بڑھاتا ہے, وہ نعمتیں بڑھاتا ہے, یہ بدماش بندہ جاتا ہے. اللہ پیسہ دیتا ہے یہ متکبر ہو جاتا ہے, اللہ پیسہ دیتا ہے یہ عیاش ہو جاتا ہے, اللہ اور مال دیتا ہے یہ جوئے میں لگاتا ہے, اللہ اور مال دیتا ہے یہ بدکاریاں کرتا ہے. ارے شرم نہیں آ رہی, وہ رب دیے جا رہا ہے تم اسے ہی ناراض کر رہے ہو. قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اے وہ میرے اسلامی بھائیوں جن کو رب نے نوازا ہے. سچ بتاؤں ہم ان لوگوں سے بہت خوشحال ہیں جو بیچارے رات کو سوچتے ہیں کہ کل کیا کھائیں گے, جو ماں بیمار ہو جائے تو یہ سوچتے ہیں علاج کدھر سے کروائیں گے, بچے کی اسکول کی فیس کا وقت آتا ہے پریشان ہوتے ہیں کہ فیس کدھر سے دیں گے. ہم میں سے لاکھوں ایسے ہیں جن کو یہ ٹینشن نہیں ہے. بتاؤ جس کو یہ ٹینشن نہیں اس کو زیادہ نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے تھی, اس کو زیادہ شکر نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو زیادہ صدقہ نہیں دینا چاہیے تھا کہ مالک میں گناہگار, تو نے مجھے اتنی سہولتیں دے دی, میں اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا. مگر عجیب معاملہ ہے, جس کو نوازا جا رہا ہے وہ نافرمانیاں کر رہا ہے, وہ اللہ ہی کو ناراض کر رہا ہے. مگر یاد رکھنا ایک دن آنا ہے جس دن جواب دینا ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے ایک دن ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا, اس دن کیسے جواب دیں گے؟ آج رب کو راضی کر لو. اور میں ایک اور فارمولہ بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نعمتیں باقی رہیں, آپ خوشحال رہیں, آپ ہمیشہ بیماری سے بچے رہیں, آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, اللہ کی نافرمانی نہ کریں, اللہ کے بندوں کو نمازتے رہیں, خیر خواہی کرتے رہیں, دعائیں لیتے رہیں. جس کے پیچھے دعا کرنے والے ہو نا وہ مصیبتیں پار کر جاتا ہے, اس سے طوفان ٹل جاتے ہیں. اللہ کے بندے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, یا اللہ اس نے ہماری مدد کی تو اس کی مدد کیجیے. ایسے بنو, ایسے نہ بنو کہ لوگوں کی ہائے لگتی ہو کہ اس نے ہمیں تنگ کیا, یہ ظلم کرتا ہے, یہ دل توڑتا ہے. متکبر نہ بننا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, قرآن کی اگلی آیت سنتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون. اب کیا وصف بتا رہا ہے قرآن؟ اللہ فرماتا ہے اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں, جو شرعی تقاضے پورے کرنے کی بجائے بدکاریاں کر کے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں, اپنی جوانی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے ہیں. وہ تمام مسلمان میرے سن لیجئے, ایسا نہ کرنا, یہ ہلاکت ہے, یہ بربادی ہے, یہ جہنم کے عذاب کا مستحق بنانے والا کام ہے. اللہ فرماتا ہے کامیاب وہ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, حدیث پاک کا مضمون ہے, تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. گارنٹی آف جنت ہے. میرا موضوع یہ نہیں ہے مگر ایک اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں تاکہ عاشقان رسول کے دل جھوم جائیں. گارنٹی وہی دے سکتا ہے جو مالک جنت ہو, جس کے پاس اتھارٹی ہو نا. اللہ کے حبیب کو رب نے یہ اختیار دیا ہے, جسے جب چاہیں جو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دے. محبوب کیا مالک و مختار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. اب 2 چیزیں کون سی ہیں؟ صرف there are only 2 things. شارٹ کر دیا نا. اللہ کے حبیب فرماتے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ختم ہو گئی بات. اللہ کے حبیب فرماتے مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی گارنٹی دے دو, زبان کی اور شرمگاہ کی. زبان سے غلط نہیں کرو گے اور اپنی شرمگاہ کو غلط استعمال نہیں کرو گے. میرے نوجوان بیٹھے, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, تھوڑی دیر کی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا. یہ گندی بری بے پردہ فاحشہ بری عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دو. یہ جو ٹیلی فون پر رات بھر فون پر باتیں کرتے ہیں, دوستیاں لگاتے ہیں انٹرنیٹ پر, فیس بک پر, تھوڑی دیر کی لذت ہے. قیامت کا وہ عذاب ہوگا کہ سوچ بھی نہیں سکتے. قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو کدھر جاؤ گے؟
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، شریعت نے ہمیں جائز طریقے دیے ہیں نا، نکاح کا طریقہ دیا ہے. والدین بیٹھے، میں ان سے عرض کرتا ہوں اپنے بچوں کی جوانی میں جلدی شادی کر دیں. آج کا ماحول ایسا نہیں کہ شادی میں تاخیر کی جائے، اس کی وجہ سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، لیکن جو برائی کرتا ہے اسے توبہ کرنی چاہیے. ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ ان 7 خوش نصیبوں کو دے گا، اس میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جس کو کوئی صاحب جمال منصب والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ منع کر دے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. مرد تو وہ ہے نا، مردانگی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. بدکاری یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور یہ بندہ جاتا کیسے اس کام کی طرف؟ پہلے نگاہ بہکتی ہے، یاد رکھنا. یہ انٹرنیٹ پر روزانہ رات بھر انٹرنیٹ دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، پہلے نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے. نگاہوں کی حفاظت. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. آپ نباز ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جو بہت پہلے بات پکڑ لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نگاہیں نیچی رہیں گی، اکثر نظریں جھکی رہیں گی. کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ آنکھوں کا کفل مدینہ کبھی سنا بھی نہیں تھا. یہ جانتے ہیں کہ یہ آنکھیں بہکی تو سب خراب ہو جانا ہے. ادھر ادھر دیکھنا، ہر چیز دیکھنا ہے تو پھر دل بہکے گا، پھر شرمگاہ بہکے گی. اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں. بے پردہ عورت سامنے سے گزرے، نگاہیں نیچی کر لیں. یہ مجھے دیکھنا جائز نہیں ہے. تھوڑی دیر کی جناب مزے لینے، تھوڑی دیر کی انجوائمنٹ ہے اور جہنم کی آگ بھر دی گئی میری آنکھ میں کدھر جاؤں گا؟ خدا را چھوڑ دو. اور یہ چھوڑنا اگر ہے نا واقعی تو پھر مدری ماحول میں آنا ہوگا. یہ با حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی حیا ملے گی. بے حیا دوستوں کے ساتھ میں با حیا نہیں بن سکتا. میں جواریوں کے ساتھ جوا چھوڑنے والا نہیں بن سکتا. شرابیوں کے ساتھ بیٹھوں گا تو شرابی بنوں گا، نمازی کے ساتھ بیٹھوں گا تو نمازی بنوں گا نا. صحبت صالح ترا صالح تنن، صحبت تالے ترا تالے تنن. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے. امانت رکھی جائے پوری کریں، وقت پر ادا کریں، اور وعدوں کی پاسداری. اللہ اکبر. آج کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ارے بھائی فکر ہی نہیں کرو، تسی فکر ہی نہیں کرو، تواڈے پیسے ٹائم تے مل جائیں گے. جو یہ کہتا ہے تسی فکر نہیں کرو، اس کی زیادہ فکر کرنی پڑتی ہے. لیتے وقت اور انداز، دیتے وقت اور طریقہ، وعدہ تو پورا ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اپنے جملہ مشہور کر دیا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. استغفر اللہ. مسلمان وعدہ خلافی کرنے والا نہیں. یہ تو منافقت کی نشانی بیان ہوئی کہ جو وعدہ کرے اور پورا نہ کرے. اگر آپ اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، امانتیں پوری ادا کریں، وعدے کی پاسداری کریں. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے پھر آپ کامیاب لوگوں میں سے نہیں ہیں. اور آخری آیت، اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب غور کیجئے، اب یہ لوگوں کے اوصاف بیان کر دیا. اب انعام سنو. اللہ اکبر. مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. یہ آیت جب بھی پڑھی نا دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہی لوگ وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آج دنیا میں ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، ایکسپائری ڈیٹ ہے ہماری اور پتہ نہیں کب چلے جائیں گے. 2-4 دن میں بھی ہم میں سے کسی کی، بلکہ آج بھی موت ہو سکتی ہے. جنت میں جو چلا گیا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بلا حساب داخلہ عطا فرما دے. تیری جنت بہت بڑی ہے مالک. اگر تو نے ہم مٹھی بھر مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کمی نہ پڑے گی مولا. ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کیجیے. حدیث پاک میں اس بات کی ترغیب ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے. فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے. اس سے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے. اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. کیا میرے آقا کی شان ہے. نبی پاک کیسی تعلیم دیتے ہیں. مانگنا ہے رب سے تو اعلیٰ ہی مانگو نا. کریم کا در ہے، اس سے کیوں تھوڑا مانگنا ہے. اللہ دے تو جنت الفردوس ہی عطا کیجیے. صدق کے دل سے اللہ سے مانگیں. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ سے جنت مانگے جنت الفردوس مانگے. یہ تھی وہ آیتیں. اے میرے میٹھے اسلام، قد افلح المؤمنون. جملہ تو سنو، کامیاب ہو گئے ایمان والے. اللہ کرے ان کامیاب لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں، ہم ان جنت کے وارثوں میں شامل ہو جائیں. اعمال اچھے نہیں مگر اچھوں کی نقل تو کر سکتے ہیں، اس راستے پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ نمازی بن جائے، ہم اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، ہم فضول باتوں سے بچنے والے بن جائیں، ہم وعدوں کی پاسداری کرنے والے بن جائیں، ہم سچ بولنے والے بن جائیں، ہم دھوکہ دینے سے بچنے والے بن جائیں. ہم کوشش تو کریں نا کہ کامیاب لوگوں کی لسٹ میں آ جائیں. کامیاب بزنس مین ہے، دنیا میں نام ہے، پورے ساہیوال کا سب سے ٹاپ بزنس مین ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں
تمہارا پوری پاکستان میں نام مشہور ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں تم کامیاب نہیں. وہ کامیابی کس کام کی؟ اللہ کی قسم کامیاب وہ ہے جس کو رب فرمائے یہ کامیاب ہے. اللہ کی قسم کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل کیا جائے گا. اس سے بڑا ناکام کون ہے جو جہنم کے گہرے گھڑے میں ڈالا جائے گا. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائی، آج ان قرآنی آیات پر عمل کرنے کی نیت کریں. اگر آپ کاروبار کرتے ہیں فقط حلال کمائیں. بعض اوقات حرام میں زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پروفٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے یار بزنس کولیپس ہو جائے گا، اگر میں سود کا کاروبار چھوڑ دوں گا تو چلے گا کیسے بزنس، اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا تو یار مارکیٹ میں اور لوگ کما لیں گے، میں پیچھے رہ جاؤں گا، اگر ملاوٹ نہیں کروں گا تو میری آئٹم کیسے بکے گی. اس کا مطلب تو یہ ہوا تمہیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. اگر رزق دینے والا رب ہے، ایک بات کرنا چاہوں گا کاروباریوں سے، وہ میرے بھائی جو بزنس مین آئے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے یار میں حلال کمانا چاہتا ہوں لیکن حرام چھوڑوں گا تو بزنس کولیپس ہو جائے گا، بزنس میں پیچھے رہ جاؤں گا. صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تم حرام کما رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ملاوٹ کر رہے ہو، تم سود کا کام کر رہے ہو، اللہ کو ناراض کر رہے ہو، پھر بھی تمہیں دے رہا ہے. اگر تم سچ بولنا شروع کر دو گے، حلال کمانا شروع کرو گے، وہ دینا بند کر دے گا. مجھے بتائیے نا، دینے والا کون ہے؟ جواب دیجئے. رزق دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ راحت دینے والا کون ہے؟ جب دینے والا وہ ہے اور میں اسے ناراض کر رہا ہوں پھر بھی مل رہا ہے، اور جب میں اس کو راضی کروں گا تو وہ بند کر دے گا. یہ میری بے وقوفی ہے. وہ اور دے گا، وہ غیب کے خزانوں سے دے گا، وہ اتنا دے گا اور اس میں برکت بھی دے گا، صحت بھی دے گا اور سکون بھی دے گا. آج نیت کر کے کھڑے ہونا ہے، آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. ایسے نہیں، ایسے نعرہ لگاؤ. نوکری والے جو بیٹھے وہ بھی یہ نہ سمجھیں یہ کاروباری حرام کماتے ہیں، نوکری والے بھی حرام کماتے ہیں. ٹائم پہ آتے نہیں ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں اور جھوٹا بہانہ لگا دیتے ہیں، حاضری لگا کے نکل جاتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے. سپروائزر کو منا لیا، سیٹ کو منا لیا، اس کو پاگل بنا لیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، ادھر بات نہیں بنے گی. اللہ میں یوں کرتا تھا، نہیں میرا یہ تھا، نہیں میں وہ تھا، نہیں ادھر ماننا پڑے گا. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. اچھا، آج تو ویسے بھی نماز کی بات ہوئی قرآن کے ذریعے، اور شب معراج میرے آقا کو تحفہ کیا ملا؟ بتائیے نا. نماز میری نا، نماز مومن کی معراج، آقا کی معراج رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا، مومن کی معراج کو نماز کہا گیا. تو ایک پکی سچی آج نیت کرنی ہے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے. دیکھو قرآن کہتا ہے کامیاب لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. یہ فلمیں ڈرامے دیکھنا، انٹرنیٹ کے ذریعے بے حیائی دیکھنا، یہی تو لے جاتا ہے نا حرام کی طرف. تو آج کے بعد یہ حرام کام نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل